علی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً سننے میں آیا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو وہاں 3 دن تک آگ جلانا منع ہے۔ اگر واقعی ہی یہ اسلامی حکم ہے تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور ان 3 دنوں میں میت والے گھر کے اہل خانہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں گے؟ میت پر سوگ کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح معلومات بیان کر دیں۔ دیکھیں جی، یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ 3 دن وہاں چولہا نہیں جلے گا، یہ اس طریقے سے نہیں تھا۔ یہ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کزن سیدنا جعفر شہید ہوئے غزوہ موطا کے اندر، جنگ موطا کہہ لیں، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والے لوگ غم کی کیفیت میں ہیں تو تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ظاہر ہے جس گھر کے اندر میت ہوگی ان کے لیے پھر باقی معاملات کو لے کے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ عوام میں جو مت مشہور ہے نا کہ 3 دن وہاں چولہا نہیں جلنا چاہیے، یہ واجب ہے کہ قریبی رشتہ دار ہی ادھر کھانا بھیجیں گے، یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ قریبی رشتہ دار دیں کہ وہاں کھانا نہ پکایا جائے۔ سوگ کا تعلق کھانے کے ساتھ نہیں ہے، سوگ کا تعلق زینت کرنے کے ساتھ ہے۔ اب اس گھر کے اندر چولہا تو نہ جل رہا ہو، ٹی وی چل رہا ہو، اس کے اوپر وہ گانے بھی چل رہے ہوں یا گانوں والے اشتہارات چل رہے ہوں، تو بھی کون سا سوگ ہو رہا ہے؟ سوگ کا تعلق ہے کہ زینت کی کوئی چیز اڈاپٹ نہیں کرنی، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے۔ 4 مہینہ 10 دن کرے گی جو سورۃ البقرہ میں ہے، اور وہ بھی اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ وضع حمل ہونے کے بعد اس کا سوگ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، چاہے وہ پہلے ہو جائے چاہے وہ 5-6 مہینے بعد ہو، اس کی عدت اور سوگ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ باقی یہ عورت کے لیے آیا تو یہ مردوں کو بھی اسی میں شامل کیا گیا۔ عورت کے لیے اس لیے کہ عورت زیادہ سوگ کرنے میں ماسٹر ہوتی ہیں، رونے میں، چیخنے میں، اس لیے عورت کو ایمفسائز کیا گیا، مرد بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ عورت سوگ کرے گی اور مرد نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں مسئلہ تھا، تو وہ اس کی ماں اجازت کے لیے آئی کہ یہ سرما لگا لے، تو نبی صاحب نے اجازت نہیں دی، آپ فرمایا نہیں، سرما نہیں لگائے گی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے جب وہ اس طرح نبی علیہ السلام تک چیزیں اس طرح کی پہنچتی تھی تو پھر آپ علیہ السلام پھر کہتے تھے کہ یار زمانے جاہلیت میں تو تمہاری عورتیں 1-1 سال اپنے خامدوں کے اوپر اتنا سوگ کرتی تھی کہ وہ گھر کی کوٹری سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ باقاعدہ ان میں ایک رسم تھی، وہ بکری پھر وہاں گھسائی جاتی تھی، اور پھر وہ بکری بھی مر جاتی تھی، پھر اس کی وہ مینگنیاں جو پتہ نہیں کیا کر کے، تو وہ پوری ایک رسومات ہیں جو بخاری مسلم میں آئے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے چھڑا کے 4 مہینے 10 دن پہ لے کے آئے، تو اب تم اس سے بھی بھاگ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، سوگ کرے گی اور سوگ کے دوران وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، زینت نہیں کرے گی۔ یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے گی یا داماد سے پردہ کرنا شروع کر دے گی۔ بھائی ان لوگوں سے پردہ بعد میں بھی ہے سوگ میں جن سے سوگ سے پہلے بھی تھا۔ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، اور جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اگر وہ وہاں پہ ہے وہ وہیں پہ اپنا سوگ کرے۔ ہاں اگر وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وقتی طور پہ جس طرح بعض اوقات عورتیں باہر کے ملک سے اپنے خامند کو دیکھنے کے لیے ادھر آئی ہیں اور ادھر خامند فوت ہو گیا ہے، اولاد ابھی ادھر ہے، تو وہ پھر واپس جا سکتی ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث اس کو سپورٹیں موجود ہیں کہ وہ عورت اپنے اس گھر میں جا سکتی ہے، اس کا وہ ٹریولنگ کرنا گناہ شمار نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے جو عورت حج اور عمرے کے لیے گئی ہے اس کے لیے اب عدت یہ نہیں ہے کہ وہ اب وہ منا کے خیمے میں بھی بیٹھی رہے، وہ سفر بھی کر سکتی ہے، ہاں زینت نہیں کرے گی۔ اور اس طریقے سے عام گھر میں بھی جو عورت ہے اگر بیمار ہو جاتی ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن سبزی لینے کے لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کوئی چیز لینے کے لیے نہیں، اس کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ کریں گے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہماری تو دادی ماں کی عمر جی 80 سال ہو چکی ہے تو عدت کریں گی، 80 کے 180 سال ہو، عدت تو کرنی ہے، سوگ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ جو کھانے کا تعلق اس وجہ سے کہ وہ کنڈیشن کیٹاسٹرافک ہے، ورنہ اگر وہ گھر میں چولہا جلا لیتے ہیں تو کوئی حرام نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر اس کی ممانعت نہیں آئی ہے۔ اور ویسے بھی اب کیا چولہا تو اب ویسے ہی نہیں لوگ جلاتے ہو، دیگ منگوانی پڑ جاتی ہے، اتنے رشتہ دار آ جاتے ہیں، تو چولہا تو ویسے آج کل کو نہیں جلتا، چائے وغیرہ کے لیے جلتا ہوگا، ادروائز تو اتنے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں،
کھانا منگوانا پڑ جاتا ہے. بلکہ ابھی تو 40ویں کے باقاعدہ کارڈ چھپنے شروع ہو گئے ہیں. اخبارات میں تو اشتہارات پہلے آتے تھے, کارڈ بھی چھپتے ہیں. یہ ایک اس طرح کی بدعات اور رسومات نے ایک غریب آدمی کا تو جینا مرنا ہی مشکل کر دیا ہے. جینا تو مشکل تھا, مرنا بھی مشکل کر دیا. کئی ایک ایشوز کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہوئے ہیں. اچھا, سوگ میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دو ٹرمز ہیں, سوگ اور عدت. اس کو سمجھ لیں. عدت ہے متعلقہ عورت. عدت کہتے ہیں ایسا پیریڈ جس میں وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی. جو عورت طلاق یافتہ ہے, قرآن میں اس کی عدت آئی ہے 3 طہر, یعنی 3 دفعہ حیض آ کے وہ پاک ہوگی آلموسٹ 90 دن. وہ بھی اس صورت میں کہ جب اسے طہر میں پاکیزگی میں طلاق دی گئی ہو. اس لیے پاکیزگی میں طلاق دینی چاہیے. حیض میں دی گئی ہے تو آپ کو اس کو رجوع کرنا پڑے گا اور وہ طلاق شمار ہوگی. بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ ہے 4 مہینے 10 دن. بیسیکلی وہ اس کا سوگ ہے. یہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے, بخاری مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے. اب متعلقہ اور بیوہ دونوں کے کیس میں اگر عورت پریگننٹ ہے تو جب تک اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اس کی وہ عدت چلتی رہے گی, وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ کہ وہ بچہ پیدا ہو, پھر وہ 40 دن وہ والے گزر جائیں آلموسٹ جو ہوتے ہیں, پھر وہ نیا نکاح کرے گی. اور اس میں لیکن ایک اللہ نے آسانی دی ہے کہ ویسے تو 4 مہینہ 10 دن ہے سوگ, یہ 3 مہینے کی عدت ہے, لیکن اگلے ہی دن اس کی پریگنینسی ڈکلیئر ہو کے مطلب وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے, پھر وہ 3 مہینے والی سوگ یہ عدت ختم, 4 مہینہ 10 دن والا بھی سوگ ختم, کیونکہ اب اللہ نے اس کو خوشی دی ہے, اب اس خوشی کو اویل کرے گی. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ جس عورت نے خلا لیا ہے اس کی عدت 1 مہینہ ہے. یہ بعض اوقات لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 5 سال ہو گئے ہیں میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہیں, تو اب آ کے تنسیخ نکاح ہوا ہے تو اب بھی عدت کرے گی. جی عدت کرے گی, کیوں نہیں کرے گی. اگر خلا لیا تو 1 مہینہ کرے گی, اور 1 مہینے کی سٹارٹنگ اس وقت ہوگی جب خلا ہوا ہے, چاہے 5 سال سے ملے ہیں یا نہیں ملے. اسلام جو ہے نا وہ ایسے روز بناتا ہے جس میں فول پروف ہوں. کل کو کوئی مسئلہ بن گیا پھر تو یہ معاملہ فول پروف رکھا گیا. 5 سال چھوڑ کے 10 سال کی ناراضگی ہے, جب وہ طلاق دے گا اس دن سے عدت شمار ہونا شروع ہوگی اور پھر آگے کے دن شمار کیے جائیں گے. تو یہ جو سوگ کے والے سے کہا گیا نا گھر میں چولہا نہیں جلنا, تو یہ سوگ کا یہی طریقہ ہوگا 3 دن تک کے لیے. باقی اس میں جو دعائیں آئی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اور دعائیں آئی ہیں. میت کے لیے آپ دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. باقی یہ جو 40ویں قرآن پڑھ کے بخشنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ویسے آپ نے دعا کرنی ہے, ہاتھ اٹھا کے بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں. بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے ایک صحابی کے مرنے کے بعد یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آئی, کیونکہ آپ نے اوپر چادر لی تھی نیچے تہمت تھی. تو جواز ہے, قبر پہ بھی جا کے دعا کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے. مسئلہ 74 میرا اسال ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. باقی سوگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. جب ابو سفیان فوت ہوئے تو سیدہ ام حبیبہ جو نبی الاسلام کی بیوی تھی, انہوں نے باقاعدہ 3 دن کے بعد زرد رنگ لا کے اپنی گالوں پہ ملا, سرما لگایا, اپنے جسم پہ ملائی, یعنی اعلانیہ عورتوں کے سامنے اظہار کیا اپنی عدت اس کا سوگ کے ختم ہونے کا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ کرنا کوئی ضروری تو نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے اوپر سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے. تو ان کا میرا باپ مرا تھا 3 دن پورے ہوئے تو میں سوگ کے ختم ہونے کا اظہار کر رہی ہوں. اب آپ اندازہ کریں کتنے نے کیا ہوئے گا, ہائے نہیں تیرے تو پیو مرے ہے, 3 دہاڑے تو 3 دہاڑے بونس ہی کاٹ دینے سن. یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کام کرتے تھے جس سے امت کو میسج ملے کہ یہ صحیح دین ہے, یہ غلط ہے. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا جان بوجھ کے ایسی ایسی گلاں کاٹ کے لے آتا ہے, وہ اس لیے نکالتے ہیں آپ کا دماغ کھولیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, دین تو یہ کہتا ہے آپ نے یہ بنایا ہوا ہے, دین میں تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. اور یہ جو شادی بیاہ اور جو خوشی غمی کے جتنے مواقع ہیں اس پہ جو کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے نا سر, اس کے خلاف بولنے والے کی تو ایسے کی تیسی پھیر دیتے ہیں, اور باقی موقع پہ لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں, اس موقع پہ نہیں کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کے دوست پکڑ کے 2 بڑے بڑے گلاب کے پھولوں کے جناب وہ لے آئے ہیں قبر کے اوپر پھینکنے کے لیے لفافے, ادھر کے کوئی بول دے یہ ثابت نہیں ہے, تو آپ سمجھیں گے اس وقت کیا ہوگا.
حالانکہ جو بول رہا ہوگا وہ تو صحیح بات کر رہا ہوگا، لیکن ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے اور کہتے ہیں نہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا. تسی رہی جاہل ہیں جو تسی کو تو سننا سی. ٹھیک ہے، ایک بندہ پوری زندگی جو ہے وہ بھینس کا دودھ دھوتا رہا کسی گاؤں کے اندر، اس کو اب کیا پتا کہ آئی فون کیا ہوتا ہے. اور ویسے آج کل والوں کو تو پتہ چل گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کی فیلڈ نہیں، آپ خام کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ علمی بات کریں کہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے. اس کی بجائے اس قسم کی باتیں کرنا یہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے گا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت پہ جو چیخو پکار کیا جاتا ہے یا نوحہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے. اس کی پھر تشریح سیدہ عائشہ نے کی کہ اس وجہ سے عذاب کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کی تربیت نہیں کی تھی اپنے پچھلوں کی. اگر انہوں نے تربیت کی پھر اس کو نہیں عذاب دیا جائے گا کہ بھئی تم نے میرے مرنے کے بعد یہ میرے ساتھ نہیں کرنا. تو اس طرح میت کے اوپر سوگ جو 3 دن کا ہے اس میں بھی بین نہیں ہے، اونچی آواز سے رونا نہیں ہے، گریبان چاک کرنا نہیں. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت یہ جاہلیت کے کام نہیں چھوڑے گی، اور وہ آج تک چل رہے ہیں. تو چاہے ماتم ہو، چاہے نوحہ ہو، اس طرح کا نوحہ جس میں آواز بلند کی جائے کسی میت کے اوپر، یہ غلط ہے، بالکل حرام ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیر.